بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ ولید نے دانیال سے کہا ہے کہ تم اس کے سارے کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے اینیا کو ٹریپ کر رہے ہو۔ کیا؟ گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رک گئی کیونکہ فیضان کا پاؤں بے ساختہ بریک پر جا پڑا تھا، ورنہ سامنے والی گاڑی سے ٹکراؤ یقینی تھا۔ سنبھل کر، توقیر صاحب نے تیزی سے کہا تھا۔ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ دونوں کو اس ٹرانس سے نکلنے میں چند منٹ لگے۔ اس دوران پیچھے ٹریفک کی ایک لائن لگ چکی تھی۔ پارٹنرشپ ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ گھٹیا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے فیضان نے دان پیس کر کہا تھا، تم ہائپر مت ہو فیضان، گو کہ میں جانتا ہوں یہ کہنا بھی فضول ہے۔ بات ہی ایسی ہے کہ کسی بھی شریف انسان کی برداشت جواب دے سکتی ہے۔ توقیر صاحب نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، میں ایسی گھٹیا بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر دانیال حسن نے یا ولید نے کیا سوچ کر یہ بات کہی ہے؟ ایسی کون سی کجی نظر آئی ان لوگوں کو میرے کردار میں؟ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں نے دانیال سے کہا کہ ولید کی بات سراسر جھوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے تشویش ہوئی کہ آخر ولید نے ایسی فضول بات کی کیوں ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب تو یہ وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا آیا۔ مجھے تو یہ سارا خاندان ہی پاگل لگتا ہے، فیضان نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ توقیر صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دانیال کو بھی سمجھایا، وہ رات میں تم سے بات کرنے پر آمادہ ہوا ہے۔ مہربانی ان کی، بڑا احسان کیا میرے سر پر۔ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا برا لگے گا، لیکن بعض اوقات انسان کو ناپسندیدہ کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ توقیر صاحب نے گہری سانس بھر کر کہا تھا۔ فیضان کے خون میں جیسے شرارے دوڑ رہے تھے۔ بھلے انہوں نے توقیر صاحب سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن بہرحال سارا معاملہ تو انہیں سمجھ آ ہی چکا تھا کہ انیا کی مہربانی نہ کسی کو ان کی نیک نامی پر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر ہی دیا تھا، اور ان کا بس نہ چلتا تھا کہ انیا کی گردن ہی دبا دیں۔ میں نے تم سے کہا تھا اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے سلیمہ کو دے دو، نمل نے کچھ خیال آنے پر ماوا سے کہا تھا۔ وہ اسے پرانی تصویروں کا البم دکھا رہی تھی، اور تصویریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ماوا کی جان اس لفافے میں اٹکی تھی جو اس کی الماری کے نچلے خانے میں حفاظت سے رکھا تھا، اور جسے کھولنے کا موقع اسے اب تک نہ مل سکا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح کچھ دیر کمرے میں جا کر بیٹھنے کا موقع مل جائے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی اسے واپس بٹھا لیتا تھا۔ ناچار ماوا کو فرصت ملنے کا انتظار کرنا تھا، اور اب وہ بڑے صبر و تحمل سے بیٹھی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ تنوی نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح اسے ماوا سے اس کے اور جلال کے متعلق پوچھنے کا موقع مل جائے۔ ایک آدھ بار جب موقع ہاتھ آیا بھی تو سارے تجسس کے باوجود اسے مناسب لفظ نہ مل سکے تھے۔ ماوا، تم آج جو سوٹ پہننے والی ہو وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ مان تنوی کو ماوا کو سب کے درمیان سے اٹھانے کا ایک بہانہ سوجھ ہی گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ ماوا نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ تمہیں یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوثر، جاؤ بی بی کے کمرے سے ان کا سوٹ لے آؤ، تحریمہ بھابی نے کہا تھا۔ نہیں بھابی سے نہیں پتہ چلے گا سوٹ کہاں ہے، میں خود نکال لاتی ہوں، اس نے باوجلد اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مبادہ موقع ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے۔ میں بھی ساتھ آتی ہوں، تنوی بھی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ماوا کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ تم بیٹھو، میں اپنا ڈریس لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو ماوا، تمہارا ڈریس تو میں نے دیکھ رکھا ہے۔ ماوا بری طرح حیران ہوئی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تنوی نے اس کی بات قطع کی تھی۔ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ دراصل میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ میری کسی بات پر خفا نہیں ہوگی۔ ماوا ہنس دی۔ ہاں بھائی، میں خفا نہیں ہوں گی، تم پوچھو جو پوچھنا ہے۔ وہ دراصل… تنوی کو اس کا لہجہ خاصا حوصلہ افزا لگا تھا۔ میں نے شبی بھائی اور جلال بھائی کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم جلال بھائی کی منکوحہ ہو۔ منکوحہ؟ ماوا نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ یعنی کہ تم ان کی بیوی ہو، نکاح کیا ہے تم نے ان سے۔ میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ درست ہے یا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ جب خود سن ہی لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے بھائیوں کی بات پر یقین نہیں ہے کیا؟ یہ بات نہیں ہے، نمل اور حرم آپا میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو اتنے وثوق سے میری بات کو رد کرتی ہیں کہ میں خود کنفیوزڈ ہو جاتی ہوں کہ جو سنا ہے وہ درست بھی تھا یا میری غلط فہمی تھی، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ ماوا ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں تنوی، جو تم نے سنا ہے وہ درست ہے، لیکن وعدہ کرو اس بارے میں تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ وہ جو پرجوش ہو کر چیخنا چاہتی تھی اچنبھے میں پڑ گئی۔ دراصل حویلی آنے سے پہلے میں اور جلال نکاح کر چکے تھے،
اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے۔ یہ تو ہمیں تب پتہ چلا جب یہاں حویلی میں ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ تبھی میں نے اور جلال نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب تک جلال کو مناسب نہیں لگے گا اور حویلی کے تمام افراد مجھے یہاں کا ایک فرد نہیں سمجھ لیتے، نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب اگر تم نے یہ بات ڈسکلوز کر دی تو ہم دونوں کے لیے بہت ٹینشن کریٹ ہو جائے گی۔ شاید دادی جان اس بات پر بری طرح ریئیکٹ کریں گی۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ تم بے فکر رہو، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، تمی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا اور اس کا چہرہ خوشی سے جیسے دمک رہا تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں، جلال بھائی بہت اچھے ہیں، تم بہت لکی ہو ماوا۔ وہ چہکنے لگی تھی اور اس کی باتیں زیادہ تر جلال کے گرد گھوم رہی تھی اور اس کا بس نہ چلتا تھا کہ ماوا کو اس کی خوش قسمتی کا یقین دلا دے۔ ماوا کبھی پوری توجہ سے اور کبھی بے توجہی سے اس کی باتوں کے جواب دیتی رہی، یہاں تک کہ بارات کے آنے کا وقت ہو گیا اور ملازمہ کو ان دونوں کو بلانے کے لیے آنا پڑا۔ ماوا بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چل دی تھی کیونکہ اس لفافے کو کھولنے کا موقع اسے تاحال نہ مل سکا تھا۔ سب لڑکیاں زور و شور سے تیار ہونے میں مصروف تھیں، جبکہ بالآخر اسے اپنے کمرے میں آنے کا موقع میسر آ ہی گیا۔ خود وہ وقت سے بہت پہلے تیار ہو چکی تھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی سیدھی لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہنا تھا۔ سرخ دوپٹہ گردن سے لگا تھا۔ دوپٹے اور قمیض پر بہت باریک سلور کام ہوا تھا۔ میک اپ میں تو اسے مہارت حاصل تھی، جبکہ سلکی بالوں کو اس نے ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ دیا تھا جو اس کی لمبی گردن پر بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ کچھ لٹیں دانستہ چہرے کے اطراف میں پڑی رہنے دی تھی۔ اپنے بدیسی حسن کے ساتھ اس خالصتاً دیسی حلیے میں وہ بہت سوبر اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے بعجلت الماری کھولی اور احتیاط سے لفافہ نکال کر اسے چاک کیا۔ حسب توقع اندر بوسیدہ کاغذ پر خطی تحریر کیا گیا تھا۔ وہ خط لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں اور جلدی جلدی تحریر پر نظریں دوڑانے لگیں۔ بلا شبہ اس کے بابا کی لکھائی شاندار تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ متن سمجھ پاتی، عقب سے کسی نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کا وہ بوسیدہ ٹکڑا اچک لیا تھا۔ ماوا صورت سے پلٹی، وہ جنت بیگم تھی اور کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماوا کو اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ثبوت تک پہنچنے کا یہ موقع بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اینیا ہکا بکا فیضان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بیچاری تو کسی کام سے باہر نکلی تھی، گیٹ پر فیضان سے مڑ بھی رہوگی، اور فیضان اتنے غصے میں تھے کہ ولید کا کارنامہ اس تک پہنچانے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ یہ تم مجھ سے نہ پوچھو، جا کر اپنے گھٹیا بھائی سے پوچھو کہ اس نے گھٹیا بکواس کس بنیاد پر کی ہے۔ فیضان بری طرح خار کھائے ہوئے تھے۔ میں تو اسے سینسیبل سمجھتا تھا، لیکن وہ، اور تمہیں کتنی بار منع کیا میں نے کہ اپنی فضول حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن تم… فضول حرکتیں؟ کون سی فضول حرکتیں؟ انیا کی رگوں میں جیسے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ آپ سے پسندیدگی کا اظہار کر دینے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ میری فیلنگز کو اس طرح کے الفاظ دیں۔ میں مانتی ہوں ولید نے غلط کیا، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تمہارا ہے۔ فیضان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ تم بھاگ بھاگ کر انیکسی کی طرف آتی، نہ ولید کو بات کرنے کا موقع ملتا۔ میں بھاگ بھاگ کر صرف اس لیے آتی تھی کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ تھی۔ آپ کو میرا آنا اتنا برا لگتا تھا تو منع کر دیا ہوتا، اس نے بدو بدو کہا تھا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں پاگل ہو، پتہ نہیں میں تم لوگوں کے درمیان کس طرح پھنس گیا۔ فیضان جیسے غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ہاں ہیں ہم پاگل، لیکن شکر ہے آپ کی طرح خود غرض نہیں ہیں جنہیں صرف اپنی نیک نامی اور کاروبار کی فکر ہے۔ انیا نے توہین سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ آپ اپنے کاروبار کی فکر میں ہلکان نہ ہوں، ڈیڈی کی غلط فہمی میں دور کر دوں گی۔ آپ کو کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑے گا، اور ولید اور میری وجہ سے آپ کو جو پریشانی برداشت کرنا پڑی ہے، میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتی ہوں۔ اور اس نے لہجے بھر کو توفق کیا، اور ماوا ٹھیک کہتی تھی۔ آپ سے محبت کرنے سے بہتر تھا میں کسی پتھر سے سر پھوڑ لیتی۔ مجھے افسوس ہے میں نے ایک پتھر کو چنا، اور یہ افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اب تو مجھے اس بات پر بھی حیرانی نہیں ہے کہ آپ اب تک تنہا کیوں ہیں۔ جنہیں دوسروں کی فیلنگ سے قدر کرنے کی عادت نہ ہو، وہ ساری زندگی تنہا ہی رہتے ہیں۔ آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ کوئی آپ کی زندگی کا ساتھی بنتا۔ انیا نے غم اور غصے کے ساتھ کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر فیضان کے تاثرات دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ مرکزی دروازے تک پہنچنے تک اس کی آنکھوں کے کٹورے آنسو سے لبالب بھر چکے تھے۔ ماوا کو اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ثبوت تک پہنچنے کا یہ موقع بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، یا کم سے کم اسے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہ بیکار چیز تم پھر کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہو، جنت بیگم نے نخوت سے کہا تھا۔
آپ کسی اور وقت بھی بات کر سکتی ہیں، ماوا نے صورت سے خاتون کے ہاتھ سے چپٹتے ہوئے کہا تھا، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے کمرے میں آنے کا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا مجھے طور طریقے سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ ایسی باتیں انہیں زیب دیتی ہیں جنہوں نے خود کسی اصول کی پاسداری کی ہو۔ جنت بیگم کا انداز ابھی بھی سابقہ تھا۔ میں تم سے صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ مجھے انجان نہ سمجھو۔ بے شک میں حرم کی شادی کے سلسلے میں مصروف ہوں، لیکن آنکھ اور کان کھلے ہیں میرے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری حویلی میں تم اپنی منمانیاں کرتی پھرو گی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی؟ اچھا ہوگا آپ جو کہنا چاہتی ہیں ذرا واضح الفاظ میں کہیں۔ اگلی بار تم مجھے تسنیم کے آس پاس بھی نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، جنت بیگم نے دھمکیاں میز لہجے میں کہا تھا۔ اوہ، ماوا استہزائیہ ہنسی۔ ثبوت اس کے ہاتھ میں تھا، اب بھلا مصلحت اختیار کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ تو آپ تک خبر پہنچ ہی گئی، چلیں اچھی بات ہے۔ اب ذرا آپ بھی تیاری کر لیں، کیونکہ آپ کے خلاف ثبوت مجھے مل ہی چکا ہے۔ حرم کی شادی ختم ہوتی میں پولیس سے رابطہ کرنے والی ہوں۔ جنت بیگم بری طرح چونکی۔ اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا ثبوت فراہم کر دیا تسنیم نے کہ تم مجھے ہی دھمکا رہی ہو۔ اس سے قبل کہ ماوا کوئی جواب دیتی، دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ ان دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اماں آپ یہاں ہیں؟ مستقیم نے اندر جھانکا تھا۔ ان کے پیچھے منصور، شبی اور جلال بھی تھے۔ ہم نے آپ کو ساری حویلی میں ڈھونڈ لیا اور آپ یہاں بیٹھی ہیں، بارات آنے والی ہے اماں۔ جنت بیگم نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو بولنے سے روک دیا۔ مجھے ذرا اس لڑکی کی بکواس سن لینے دو جو مستقل مجھ پر انگلی اٹھا رہی، اور میری اولاد میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی زبان روک سکے۔ جنت بیگم بری طرح دل ملائی ہوئی تھی۔ جملہ افراد اپنی اپنی جگہ چونکے تھے۔ آخر بات کیا ہے اماں؟ اسی سے پوچھو۔ ٹھیک ہے، میں ہی ان لوگوں کو حقیقت بتا دیتی ہوں، ماوا نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے بابا کا قتل ہوا تھا۔ مستقیم چچا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں یہاں محض آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ میں دراصل یہاں اپنے بابا کے قاتل کی تلاش میں آئی تھی، بلکہ قاتل کی تلاش کہنا غلط ہوگا۔ قاتل کا نام تو میں پہلے سے جانتی تھی، میں تو یہاں ثبوت لینے آئی تھی، اور وہ مجھے مل چکا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا شک درست تھا۔ جنت بیگم ہی میرے بابا کی قاتل ہیں۔ ان سب کے دماغ گویا بھگ سے اڑ گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ شبی بری طرح گرایا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، یہی وہ حقیقت ہے، ماوا نے اطمینان سے کہا تھا، اور اس دوران وہ حت المقدور جلال کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اب اگر تم نے ایک بھی لفظ اور کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ گراتا ہوا اس کی طرف لپکا تھا۔ اگر مستقیم اور منصور بھٹی نے اسے پکڑ کر نہ روکا ہوتا تو اب تک یقیناً وہ 2-3 تھپڑ تو ماوا کو جوڑ ہی چکا ہوتا۔ میری باتوں پر اس طرح سے ریئیکٹ کر کے تم لوگ خود کو سچا اور مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اچھا ذرا ہم بھی تو دیکھیں وہ ثبوت۔ مستقیم بھٹی نے جیسے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اس وقت ماوا کو حویلی میں ٹھہرانے پر ازحد افسوس ہو رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ماوا نے بغیر کسی تعامل کے وہ خط ان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ لیکن یاد رہے اس کی ایک کاپی میں آلریڈی آئی جی پولیس کو بھجوا چکی ہوں۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا، وہ بھی محض اس لیے تاکہ اس خط کو ان لوگوں کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ مستقیم بھٹی نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور ماتھے پر تیویاں ڈالے اسے پڑھنا شروع کیا۔ سب ادھس تجسس بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، سوائے ماوا کے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی، وہ تو کمال خوبی سے اپنے تاثرات چھپائے ہوئے تھی۔ کیا لکھا ہے مستقیم؟ جو ہی مستقیم بھٹی نے نظریں اٹھائی، جنت بیگم نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ خشمگی نگاہوں سے ماوا کو گھورتے رہے۔ خط تیزی سے ان کے ہاتھ سے شبی، پھر جلال اور آخر میں منصور بھٹی کے ہاتھ میں منتقل ہوا تھا۔ شبی کا تو بس نہ چلتا کہ ماوا کی گردن ہی توڑ ڈالے۔ یہ لڑکی مجھ پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے بھی تو اس کا خود کا تیار کیا ہوا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہے۔ جنت بیگم نے تقریباً گھگھیاتے ہوئے اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اماں، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ بالکل بی جان، آپ باہر چلیں، اس لڑکی سے ہم خود نمٹ لیں گے، شبی نے خونخوار لہجے میں کہا تھا۔ یہ وقت مناسب نہیں ہے، حرم کی رخصتی کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں، جلال نے آہستگی سے کہا تھا۔ جلال بالکل ٹھیک کہہ رہے، مستقیم بھٹی نے کہا۔ چلیے اماں، بارات پہنچ گئی ہوگی۔ ماوا حیران تھی، ان سب کا رد عمل ماوا کی توقعات کے برعکس تھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، کسی پر انگلی اٹھانے سے کم ہوم ورک ضرور کر لینا چاہیے، شبی نے خط ماوا کی چہرے کی طرف اچھالتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ پھر وہ سب جنت بیگم کو لیے باہر نکل گئے۔ ماوا ایک بھی پل ضائع کیے بغیر خط کی طرف لپکی تھی۔ سمینہ، جب تک تمہیں خط ملے گا میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اب اس زندگی سے رابطہ ختم کر لینا چاہیے۔ گو کہ میں مانتا ہوں کہ میں بہت بڑی خود غرضی کا مرتکب ہو رہا ہوں،
لیکن یہ میری مجبوری ہے اور تم میری اس مجبوری سے واقف ہو۔ مجھ سے اب یہ الزامات اور طعنوں سے بھری زندگی نہیں گزاری جاتی، اس لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ میں حرام موت کو گلے لگا رہا ہوں، وہ بھی صرف اس امید پر کہ اللہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ مجھے اس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اور بغیر غلطی کی سزا بھگتنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ جنت بی بی کے طعنے اب میری برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ عورت مجھے زہر دے دی تھی، نہ کہ اپنے طعنوں سے میری زندگی عذاب بناتی۔ اپنا اور ماوا کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تمہیں اس مصائب بھری زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ کر جانے کا بوجھ ہمیشہ میری روح پر رہے گا۔ فقط رجب۔ ماوا کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا پھڑپھڑا رہا تھا اور وہ گمسم تھی، جیسے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ سہنے کے بعد کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، بے یقین، دم بخود اور مایوس۔ اس رات دانیال حسن کی واپسی رات گئی ہوئی تھی۔ اینیا ان کے انتظار میں جانے کب سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیڈی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ دانیال حسن جلدی میں تھے اور سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ اینیا کی بات سن کر انہوں نے پل بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، جو بات کرنی ہے صبح کرنا۔ ڈیڈی، اینیا نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اسے سمجھنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگا تھا کہ فیضان کی باتیں درست ہیں۔ ولید نے ضرور ان کے کان بھرے تھے۔ ڈیڈی، میں ابھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز۔ میں تھکا ہوا اینیا، ابھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، دانیال حسن نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ آپ کے پاس ولید کی باتیں سننے اور ان پر یقین کرنے کے لیے وقت ہے، صرف میرے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ ولید حسن ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے سرد مہری سے کہا تھا۔ ڈیڈی، یوں کھڑے ہو کر بات کرنا ضروری ہے؟ کیا ہم بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ تمہیں جو کہنا ہے یہیں کہو، میں زیادہ دیر رک نہیں سکتا۔ ولید نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں یہی جاننا چاہتی ہوں، اینیا نے کسی قدر بددل ہوتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بھی کہ آپ کو اس کی بات پر کتنا بھروسہ ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ ولید نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ ڈیڈی، ولید جھوٹ بول رہا ہے، اینیا نے ان کے سوال کو نظر انداز کرتے تیزی سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دانیال حسن کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اس کی ساری سخت مزاجی ایک طرف، لیکن بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت کرنا مشکل تھا۔ آپ کو اس کی باتوں پر یقین کرنے سے کم ایک بار تو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیا میں اتنی بھی قابل بھروسہ نہیں تھی ڈیڈی؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اینیا، ان کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ ولید کی باتوں میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، اس بات کا اندازہ لگانا تو یوں بھی مشکل نہیں ہے کہ تم تک خبر پہنچ چکی ہے۔ ڈیڈی، اینیا نے روحانسی ہوتے ہوئے اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن دانیال حسن نے ہاتھ اٹھا کر فوراً اسے ٹوک دیا۔ مجھے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا تم اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ ولید کی باتوں میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، میں اس کا خود پتہ لگا لوں گا، دانیال حسن نے سرد مہری سے کہا، اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اینیا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ باپ کو قائل کر لے گی، اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ دانیال، بہتر ہوگا تم ایک بار فیضان کی بات سن لو، وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہے، توقیر صاحب نے فون پر کہا تھا۔ میں خود کو اس کی بات سننے پر آمادہ نہیں کر پا رہا توقیر، میرے اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے اس نے، دل چاہتا ہے اب تو اس کی شکل بھی نہ دیکھوں، دانیال حسن نے ناراضی سے کہا تھا۔ یار، فیضان ایسا لڑکا نہیں ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے ولید نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کیوں کرے گا؟ تم ایک بار اینیا کو اعتماد میں لے کر بات کرو، ممکن ہے وہ واقعی فیضان کے لیے کوئی فیلنگز رکھتی ہو، اور اگر ایسی بات ہوئی تو فیضان سے اس کی شادی میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، فیضان اچھا لڑکا ہے۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں، اس میں آخر کیا برائی ہے؟ میں نے کہا نا، فیضان اچھا لڑکا ہے، اینیا کو خوش رکھے گا۔ جہاں تک ولید کی باتوں کی سچائی کا تعلق ہے، تم اسے اعتماد میں لے کر بات کرو، مجھے یقین ہے اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے تم اینیا سے پوچھو۔ کیسی باتیں کرتے ہو توقیر؟ بھلا میں بیٹی سے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرینکنس اپنی جگہ، لیکن باپ بیٹی میں کوئی لحاظ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تم اتفاق نہ کرو، لیکن میرا ماننا ہے اس لحاظ کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم سروت بھابھی سے کہو کہ اینیا سے پوچھیں۔ توقیر صاحب نے ایک اور راہ دکھائی۔ دانیال حسن تڑپ سے گئے۔ اس سارے سلسلے میں سروت کا خیال انہیں ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ توقیر، وہ میں اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر پاتے، باہر سے کسی غیر معمولی کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ دانیال حسن چونک کر متوجہ ہوئے۔ توقیر، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے فون بند کیا اور باہر کی جانب لپکے تھے۔ ہیلو، ولید نے اینیا کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تو وہیں چلا آیا۔ اینیا نے اس کی آمد کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔
ولید پر ایک خاموش نظر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ولید اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر وہ انیا کے ہاتھوں میں پکڑے اخبار پر نظریں دوڑاتا رہا، پھر اس نے اخبار چھین لیا۔ اخبار واپس کرو ولید، اس کا انداز بہت سرد مہر تھا۔ کیوں؟ ولید نے اس کے موڈ پر دھیان دیے بنا کہا تھا۔ کیونکہ مجھے ایسی بدتمیزیاں بالکل پسند نہیں ہیں، انیا نے ایک دم اس کے ہاتھ سے اخبار جھپٹتے ہوئے گررا کر کہا تھا۔ ارے اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ولید نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ جیسے تم تو جانتے ہی نہیں ہو، ولید نے کندھے اچکا دیے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ڈیڈی سے؟ بھائی کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اتنے انجان مت بنو ولید، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ انیا کا غصے سے برا حال تھا۔ میرے اور فیضان کے بارے میں تم نے ڈیڈی سے کیا کہا ہے؟ تم یہ بتاؤ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ ولید نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے مزے سے پوچھا تھا۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو ولید، اپنی سگی بہن کے بارے میں اتنی فضول باتیں کرتے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ لو اور سنو، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی، اوپر سے تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، ولید نے ناراضی سے کہا۔ ایسا گھٹیا الزام لگا کر تم نے کیا مدد کی ہے میری؟ انیا نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارا اور فیضان بھائی کا معاملہ ڈیڈی تک پہنچا دیا، کیا یہ کم ہے؟ اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ ورنہ تم تو کبھی یہ نہ کر سکتی، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے ایک ذرا سی بات کو انتہائی فضول انداز اور الفاظ میں ڈیڈی تک پہنچا کر مجھے ان کی نظروں سے گرا دیا۔ اپنے امپریشن کی بڑی فکر ہے تمہیں، یہ بات میرے معاملے میں سوچی ہوتی تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگی، لیکن تم نے میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور ممی کو میری ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دیا۔ اب جب تم نے اچھی بہن ہونے کا ثبوت دیا تو مجھے بھی تو خود کو اچھا بھائی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے تمہارے اور فیضان بھائی کے بارے میں ڈیڈی کو بتا دیا۔ میں نے ممی کو تمہارے بارے میں اس لیے بتایا تھا کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، انیا نے صدمے کی کیفیت میں کہا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے؟ ولید نے کمینگی کی حد کر دی تھی۔ لیکن تم نے جھوٹ بولا ہے، انیا تڑخی۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ مکاری سے ہنسا تھا۔ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر کے ڈیڈی کو بتا دی۔ تمہارے اور فیضان بھائی کے قصے میں خوب مرچ مسالہ لگانا پڑا مجھے۔ یار دراصل مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں تو ممی کو اتنی مشکلوں سے مطمئن کروں اور تم اتنی آسانی سے چھوٹ جاؤ۔ تو تم نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا؟ بالکل، ولید نے ایک لفظ میں بات ختم کی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑے دانیال حسن ان دونوں کی باتیں سن رہے ہوں گے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا؟ دانیال حسن کے غصے اور صدمے سے چور آواز نے جہاں ان دونوں کو چونکایا تھا، وہیں ولید کو بوکھلاہٹ میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔ ڈیڈی وہ میں، اس نے کہنا چاہا، لیکن اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے کافی تھی۔ دانیال حسن نے اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی ایک زوردار تھپڑ اسے کھینچ مارا تھا۔ تم گھٹیا انسان، پلیز ڈیڈی میری بات سنیں، ولید نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن دانیال حسن نے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ رسید کیے تھے، ان کا بس نہ چلتا تو اسے قتل ہی کر ڈالیں۔ بات سنو، وہ بھی تمہاری، پہلی تمہاری بات سن کر میں نے نقصان اٹھایا ہے، اپنی بیٹی کے کردار پر شک کیا، فیضان جیسے شریف النفس شخص پر شک کیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ ڈیڈی پلیز ولید کو چھوڑ دیں، انیا روتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم دور رہو انو، میں اس کا برا حشر کر دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس طرح کے الزام لگائے؟ وہ غصے سے بحال ولید کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور اس پر چلا رہے تھے۔ انیا نے دوبارہ ان کو نہیں روکا تھا۔ ڈیڈی پلیز ولید کو مت مارے، وہ مر جائے گا۔ مر جانے دو، اس کا مر جانا ہی ٹھیک ہے، دانیال حسن نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے میرے مرنے سے آپ کو کوئی فرق بھی تو نہیں پڑے گا۔ مان ولید نے ان کا خود کو پیٹتا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تمہیں میں قتل کر دوں گا ولید، آپ کر سکتے ہیں، ولید نے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ دانیال حسن نے اسے بری طرح پیٹا تھا۔ بلکہ اچھا ہوگا آپ مجھے قتل کر ہی دیں، اور صرف مجھے ہی نہیں، اپنے دونوں بچوں کو بھی، جنہیں اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت ہو، انہیں اولاد کے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دانیال حسن بری طرح گھرائے تھے۔ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تم نے بہن پر الزام لگایا اور اب آنکھیں بھی دکھا رہے ہو۔ ہاں تو میں کیوں نہ کرتا یہ؟ آپ نے اور ممی نے بھی تو اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم لوگوں کو نظر انداز کیا۔ ولید یکدم حلق کے بل چلایا تھا۔ دانیال حسن جیسے ایک دم ہی خاموش ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں سناٹا سے پھیل گیا تھا۔ وہاں 3 افراد موجود تھے، لیکن جیسے کوئی بھی نہیں تھا۔ تم پوچھ رہی تھی نا انو میں سگریٹ کیوں پیتا ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں، مجھے سکون ملتا ہے۔ کم سے کم نشہ اور سگریٹ پی کر مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میرے ماں باپ میں ہر وقت ناچاکی کیوں رہتی ہے۔ جب سب کے ماں باپ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں؟
ہمارے صرف باپ کو اپنی پرواہ کیوں ہے؟ اور جب انہیں ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم ان کی عزت کی پرواہ کیوں کریں؟ ولید، دانیال حسن نے صدمے سے کہا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ولید ان سے اتنا بدگمان ہوگا۔ بس کریں ڈیڈی، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اب جب سب آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے تو میں بھی کچھ نہیں چھپانا چاہتا۔ میں سگریٹ پیتا ہوں، ڈرگز بھی لیتا ہوں، لیکن اس پر مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اور ممی ہمارے لیے اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو مجھ سے بھی کوئی امیدیں نہ رکھیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے رکا تھا۔ سوری انو، میں تم سے سچ مچ شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں تم فیضان بھائی کو پسند کرتی ہو۔ میرا مشورہ مانو، تم بھی وہ کرو جس سے تمہارا دل خوش ہو۔ ممی ڈیڈی کے لیے اپنے دل کی خوشی سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکو ولید، تم کہاں جا رہے ہو؟ اینیا نے اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے کہا تھا، مگر ولید تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ ولید کو روکیں ڈیڈی، اتنی رات کو کہاں جائے گا وہ؟ اس نے دانیال حسن سے کہا، لیکن وہ ابھی تک اس کی باتوں کے اثر سے نکل ہی نہ سکے تھے۔ چند منٹ بعد چونک کر صورت سے باہر کی جانب لپکے، لیکن اتنی دیر میں ولید جا چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، دھوپ میٹھی میٹھی سی تھی اور موسم بے حد خوشگوار۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے اور ہوا بھی تر و تازہ تھی۔ ماوا ایک کونے میں نصب لکڑی کے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لباس ملگجا تھا اور کھلے ہوئے سیدھے بال کندھوں پر دونوں طرف آگے آ رہے تھے۔ وہ بڑی دیر سے وہاں بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ کبھی سر جھکا کر اپنے گھاس پر رکھے پہروں کو دیکھنے لگتی اور کبھی سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگتی۔ اس کا ذہن جیسے ہر سوچ سے خالی ہو چکا تھا۔ دوسری جانب حویلی کے در و دیوار پر بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ماوا کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے ناپسندیدگی سے اس پیپ کو سنا۔ وہ اس وقت کسی کی مداخلت نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ماوا؟ دوسری طرف سمینہ تھی اور ان کی آواز میں بے قراری تھی۔ جی ممی؟ وہ خط جھوٹا ہے ماوا، جنت بیگم کی سازش ہے یہ۔ تم اس عورت کو نہیں جانتی، وہ بہت شاطر ہے۔ ہو نہ ہو وہ خط اس نے تمہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے خود تیار کروایا ہوگا۔ سمینہ کی آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی۔ ماوا بیزار ہوئی۔ ممی پلیز اس طرح کی باتیں اب مت کریں۔ جنت بیگم لاکھ شاطر دماغ سے، لیکن وہ خط انہوں نے تیار نہیں کروایا۔ میں بابا کی رائٹنگ پہچانتی ہوں۔ لیکن ماوا، فار گاڈ سیک ممی، ایک ہی بات پر اصرار کرنا بند کر دیں، اس نے مزید بیزاری سے کہا تھا۔ میں کل لاہور واپس چلی جاؤں گی اور جو بھی پہلی فلائٹ ملے گی اس سے ڈبلن آ جاؤں گی۔ بہت رہ لیا پاکستان میں۔ اس کی آواز میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرو ماوا، اس طرح ہمت ہار کر واپس نہ آؤ۔ تمہیں ابھی وہاں ہی رکنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے تم اس عورت کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا۔ فیضان ماما کو بتا دیجیے گا میں واپس آ رہی ہوں، وہ حویلی آنے کی زحمت نہ کریں۔ اس نے سمینہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم سنتی کیوں نہیں ہو میری بات؟ سمینہ یکدم حلق کے بل چیخی تھی۔ میں اس بار آپ کی بات سننا نہیں چاہتی۔ آپ کی باتیں سن سن کر ہی اتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے مجھے۔ ماوا نے بھی تیز لہجے میں کہا تھا۔ اگر تمہارے بابا نے خودکشی کی ہوتی تو جنت بیگم نے میرے سامنے انہیں قتل کرنے کا اعتراف کیوں کیا تھا؟ ایک بار یہ بھی تو سوچو۔ سمینہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ماوا چڑھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس بات پر لہجے بھر کے لیے الجھ سے گئی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹک کر ہر بیزار کو خیال سے پیچھا چھڑوانا چاہا۔ میں فون بند کر رہی ہوں ممی، مجھے ابھی پیکنگ کرنی ہے۔ ماوا ماوا میری بات سنو۔ لیکن ماوا نے ان کی بات سنے بغیر فون نہ صرف بند کر دیا بلکہ سوئچ آف ہی کر دیا۔ اس پر مایوسی طاری تھی، لیکن اس کا ذہن ایک بار پھر الجھ گیا تھا۔ اسے الجھن سے پیچھا چھڑوانے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھتے ساتھ اس کی نظر دور برآمدے کے ستون کے قریب کھڑی جلال پر پڑی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے انداز سے لگتا تھا کافی دیر سے کھڑا ہے۔ ماوا اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر خفیف سی ہو گئی تھی۔ جلال چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ ماوا جزبز سی ہو گئی۔ تبھی اس نے پیچھے تسنیم کی آواز سنی۔ ماوا بی بی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اجلت میں تھی۔ کیا بات ہے تسنیم؟ آپ میرے ساتھ آئیں بی بی، آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ تسنیم میں ابھی نہیں آ سکتی، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں میں کل واپس جا رہی ہوں، لیکن ثبوت؟ اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ماوا نے کہا۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ ٹھیک ہے بی بی، لیکن آپ آخری بار میرے ساتھ آئیں۔ بابا آج باتیں کر رہے ہیں، وہ بار بار آپ کا پوچھ رہے تھے۔ یقیناً وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں ایک بار میرے ساتھ آئے۔ ابھی بہت صبح ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس نے اصرار سے کہا تھا۔ تسنیم میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے، فرصت ملے گی تمہارے بابا سے ملنے آ جاؤں گی، اس نے ٹالتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ماوا بی بی،
تسنیم نے کہنا چاہا مگر ماوا اسے نظر انداز کرتی اندر کی طرف بھڑکی۔ اگر اس لڑکی کو حویلی میں رہنے کی اجازت دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن اس وقت تو سب کو اپنی عقل ثابت کرنے کا جنون چڑھا تھا، جنت بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ مستقیم، منصور اور شبی اس وقت جنت بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ حرم کی شادی کا ہنگامہ سرد پڑ چکا تھا اور اس ہنگامے کے سرد پڑتے یہ دبی ہوئی چنگاڑی بھڑک اٹھی تھی۔ میں شرمندہ ہوں اماں، مجھے واقعی آپ سے پوچھے بغیر ماوا کو نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ یہی بات پہلے سوچ لیتے تو آج یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، جنت بیگم نے نخوت سے کہا تھا۔ اماں میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، منصور بھٹی نے بھی زبان کھولی تھی، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی جو سمینہ بھابھی آپ کے متعلق اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے سچ مچ رجب کو قتل کیا ہے؟ جنت بیگم نے اچھمبے سے کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے منصور، میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں۔ جنت بیگم نے ناگواری سے سر جھٹکا، لیکن ساتھ ہی اسے وہ دن بھی یاد آ گیا جب اپنے ذہنی طور پر معذور بیٹی کا رشتہ لے کر سمینہ کے پاس گئی تھی۔ ان میں خود پسندی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں یقین تھا سمینہ ان کی ہر بات ہرگز رد نہ کرے گی۔ تبھی جب سمینہ نے انکار کیا تو ان کی انا کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ محض اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ رجب کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ مقصد صرف یہی تھا کہ سمینہ کو ذہنی اذیت پہنچا سکیں، اور ہوا بھی یہی، لیکن بات اتنی بڑھ جائے گی ایسا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اس لڑکی کی حویلی میں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، میں اس سے کہتا ہوں یہاں سے چلی جائے، مستقیم بھٹی نے کہا تھا۔ نہیں، اتنے آرام سے تو میں اسے ہرگز جانے نہیں دوں گی، جنت بیگم نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ شبی چونکا۔ اس لڑکی نے جو ذہنی اذیت مجھے پہنچائی ہے، جب تک اس کی سزا نہ دے لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جنت بیگم کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے، وہ تینوں بری طرح چونکے تھے۔ بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے بی جان، شبی نے کہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس بات کو بھول جائیں اور ماوا کو جانے دیں۔ تم لوگوں میں غیرت ختم ہو چکی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اتنا تو نہ ہو سکا کہ مجھ پر انگلی اٹھانے والی کی انگلی توڑ دو؟ جو میں کرتی ہوں مجھے کر لینے دو، میں ایسے انسان کو معاف نہیں کر سکتی تو مجھ پر الزام تراشی کرے، جنت بیگم نے ڈو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا، سو شبی نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ کیا بات ہے یار، منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ شبی اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جلال کسی کام سے اس کے پاس آیا تھا، پھر اسی کے پلنگ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا تو شبی نے پوچھا۔ جلال نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہ بتانا چاہو تو دوسری بات ہے، ورنہ جو بات ہے وہ تمہارے چہرے پر لکھی ہے، شبی نے جتا کر کہا۔ جلال چڑ گیا۔ جب پتہ ہے تو پوچھنے کی وجہ، وہ جل کر بولا۔ ہاں بھئی، اب اس طرح چڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تو تجھے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ اس لڑکی پر بھروسہ نہ کر، لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ یار یہ بات نہیں ہے، جلال نے کہا۔ ماوا نے کون سا میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اب بی جان میری بات بالکل ہی نہیں مانیں گی۔ وہ پہلے ماوا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، اس بات کے بعد تو ان کی ناراضی اور بڑھ گئی ہے۔ اس نے پریشانی کی اصل وجہ اگلی۔ تیری غلط فہمی ہے میرے بھائی، بی جان ماوا کو کچھ نہیں، دراصل وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اور یہ غلط فہمی بھی دور کر لو کہ وہ پہلے تمہاری بات سنتی، ماوا کے معاملے میں وہ کبھی تمہاری بات نہ سنتی، وہ صاف اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ یار میں مانتا ہوں ماوا بی جان کے متعلق غلط فہمی کا شکار تھی، لیکن اس بات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بری تو نہیں ہے کہ اسے اتنا ناپسند کیا جائے، بلکہ اچھی ہے وہ۔ ہاں تمہاری نظر سے دیکھا جائے تو اچھی ہی ہے، شبی نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ جلال چڑ گیا۔ کیوں بھائی، کیا برائی ہے اس میں؟ شبی ہنس پڑا۔ ہاں یار واقعی برائی تو کوئی بھی نہیں ہے، بس کافی زیادہ بدتمیز اور بہت زیادہ جھگڑالو ہے، ہاں بد زبان بھی بہت ہے۔ جب میں سوچتا ہوں نا کہ تو اپنے آنے والی زندگی اس کے ساتھ گزارے گا تو مجھے تجھ پر بہت ترس آتا ہے میرے بھائی، لیکن خیر یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کا انداز خاصا شرارتی تھا۔ جلال اور بھی جن بن گیا، اس کی شکل دیکھ کر شبی نے کہکا لگایا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں صرف سچائی بیان کر رہا ہوں۔ خدائے خیر کرے، ہمیشہ جلے بھنے رہنے والے شبیر لباس صاحب کا موڈ بہت خوشگوار رہنے لگا ہے آج کل تو۔ جی ہاں، جلنے بھننے کی ڈیوٹی آپ نے جو لے لی ہے، وہ پھر خوشگواری سے بولا تھا۔ جلال اور بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بڑی مشکوک ادائیں ہیں جناب آپ کی، ذرا روشنی ڈالیے کہ وجہ کیا ہے؟ شبی نے مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم اپنے اور ماوا کے بارے میں بی جان سے کب بات کرو گے؟ جلال بری طرح چونکا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جنرل نالج میں اضافے کے لیے، بڑا گھسا پٹا لطیفہ ہے۔ جلال بدمزہ ہو گیا۔ شبی دل کھول کر ہنسا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، جلال نے وثوق بھرے انداز سے کہا تھا۔
میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تم اور میں ایک ہی دن شادی کریں، کیا کہتے ہو جلال؟ وہ پوری طرح اس کی طرف گھوما۔ اچھا تو یہ بات ہے، جلال نے مزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ شبی کھسیانہ سا ہو کر ہنس دیا۔ اب اس میں کیا، تم شادی کر سکتے ہو، کیا میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا؟ سوچئے بھلا ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جلال پھر سے لیٹ گیا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن اس نے مدد طلب نظروں سے جلال کو دیکھا۔ کیا لیکن؟ تم میرے بہاف پر بیجان سے بات کرو گے؟ ہرگز نہیں، شبی نے ایک بھی پل کا تامل کیے بنا کہا تھا۔ پلیز شبی، میرا بھائی نہیں ہے تو، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیجان سے بات کر سکوں۔ اچھا، جب بات کرنے کی ہمت نہیں تھی تو محبت جیسی بہادری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شبی نے اس کا مذاق اڑایا۔ اب ہو گئی نا غلطی، کیا کروں یار، وہ مسکینی سے بولا تھا۔ شبی مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا، پھر لیپ ٹاپ کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولا، میری طرف سے اس سلسلے میں بالکل معذرت ہے، اپنے معاملات خود نپٹاؤ۔ بی جان کا پتہ نہیں ہے، 1 منٹ میں مجھے بھی ڈانٹ کر رکھ دیں گی۔ اب مدد نہ کرنا چاہو تو اور بات ہے، ورنہ کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ تم بی جان کے کتنے لاڈلے ہو، اور وہ تمہاری کوئی بات بھی نہیں ٹالتی، اس لیے بہانے بازیاں کسی اور کے سامنے کرنا۔ میں بہانے نہیں بنا رہا، میں لاکھ بی جان کا لاڈلا سے، لیکن اس وقت وہ اتنے غصے میں ہے کہ میری کوئی بھی بات نہیں سنیں گی۔ شبی نے کہا، میں نے پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ماوا سے ناراضی چھوڑ دیں، مگر وہ بضد ہیں کہ جب تک اسے سزا نہیں دے لیتی آرام سے نہیں بیٹھیں گی، اور تم ان کی ضدی طبیعت سے واقف ہی ہو۔ پھر تم نے لڑکی بھی تو ایسی پسند کی ہے جو بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب بتاؤ میں ایسی سچویشن میں کیا کروں یار؟ تم صرف میرا مذاق اڑاؤ اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو، جلال نے جل کر کہا تھا، اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ جیسے تمہاری خوشی، ویسے میں آج کسی کام سے لاہور جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو بتا دینا، شبی نے چڑھانے والے انداز میں کہا تھا، اور مسکراتے اپنا کام کرتا رہا۔ اگلے روز شام تک ماوا اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے تک جا کر پلٹ آتی تھی۔ یہ طے کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اسے جانے سے قبل کسی کو آگاہ کرنا چاہیے یا چپ چاپ نکل جانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا بھی ناممکن تھا کیونکہ اتنے ملازمین کی نظروں سے بچ کر نکلنا محال تھا۔ بڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جانے سے قبل کسی اور سے نہیں تو اسے جنت بیگم سے ضرور معذرت کر لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی ایک دقت طلب کام تھا، مگر اخلاق کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنی ذات سے پہنچنے والی پریشانیوں پر معذرت کر لے۔ لیکن وہ کیوں معذرت کرے؟ بلا واسطہ ہی صحیح، لیکن جنت بیگم اس کے بابا کے قتل کی ذمہ دار تو ضرور تھی۔ ڈبل مائنڈڈ ہو کر وہ جنت بیگم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازے پر دستک دینے سے قبل بھی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ پھر اس نے ابھی دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ باہر آنے والی تسنیم تھی۔ بی بی آپ؟ ہاں، مجھے جنت بیگم سے کچھ بات کرنی ہے، ماوا نے کہا۔ آپ نے کہا تھا آپ آئیں گی، تسنیم اسے یاد دلانے لگی۔ میں آج ہی واپس جا رہی ہوں تسنیم، ویسے بھی تمہارے پاپا کے پاس اب ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے کام آ سکے۔ آپ ایک بار آ جائیں بی بی، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تسنیم بہت اصرار کر رہی تھی، ماوا کو ماننا ہی پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جنت بیگم سے مل کر تمہارے پاس آؤں گی۔ تسنیم اس کے وعدے پر بھروسہ کر کے چلی گئی۔ تب ماوا اندر جانے کے بجائے لڑکیوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو جنت بیگم سے بات کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ماوا نے کمرے میں جھانک کر پوچھا تھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آؤ نا، نمل نے کہا۔ ماوا اندر آ گئی۔ اچھے وقت پر آئی ہو، میں اور تنوی چائے پینے کا سوچ رہے تھے، تم پیو گی؟ نمل نے پوچھا۔ ماوا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ضرور، لیکن صرف آدھا کپ۔ اچھا میں کہہ کر آتی ہوں۔ نمل باہر نکل گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تنوی؟ کچھ نہیں، بس یہ میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ میگزین پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ تم کالج کیوں نہیں جاتی؟ ماوا کو اتنے دن بعد خیال آیا تھا۔ پہلے جاتی تھی، پھر شبی بھائی نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کیوں منع کیا؟ بس وہ نہیں چاہتے کہ میں مزید پڑھوں۔ وہ اصل بات گول کر گئی تھی۔ تو بی جان نے کہا جیسا شبی کہتا ہے ویسا ہی کرو، زندگی بھی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ماوا نے کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا کہ یہاں کے رول سمجھ چکی تھی۔ میں آج واپس جا رہی ہوں تنوی، تم لوگوں کو خدا حافظ بولنے آئی تھی۔ ارے اس طرح اچانک؟ ہاں بس بہت رہ لیا، میں نے سوچا اب واپس جانا چاہیے۔ جلال بھائی سے پوچھ لیا آپ نے؟ تنوی نے قدرے شرارت سے پوچھا تھا۔ اس سے کیوں پوچھوں؟ وہ حیران ہوئی، پھر اس کی شرارت فوراً سمجھ گئی۔ نہیں میں نے نہیں پوچھا، نہ اسے بتایا ابھی، بس چاہتے ہوئے بتا دوں گی۔ پھر کچھ خیال آنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں تنوی۔ ارے بیٹھو نا، نمل دیر لگا رہی ہے تو خود چائے بنا رہی ہوگی، وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ اب چائے کا موڈ نہیں رہا، تم لوگوں سے ملنا تھا مل لیا، اب ذرا تسنیم سے بھی مل لوں، سے کوئی کام تھا مجھ سے۔ وہ بڑھ کر تنوی کے گلے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ میں بھی، تنوی مسکرائی۔
جلال بھائی تو تمہارے جانے سے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ تم جتنا جلدی جاؤ گی اتنا جلدی وہ تمہیں واپس لانے تمہارے پیچھے آئیں گے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ماوا اس کی بات پر بے ساختہ ہنستی تھی۔ خدا حافظ تنوی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی اور وہ تسنیم کی تلاش میں تھی۔